الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا۔ بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ، سارے کو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، انتہائی احترامہ دے لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں سورہ شمس دی تلاوت تواڈے سامنے کیتی ہے، والشمس وضحاہا۔ رمضان دا پہلا جمعہ اس سورت دے، دوسرا جمعہ انشاءاللہ العزیز بفضل تعالی سورہ والضحا، واللیل اذا یغشا، تیسرا جمعہ انشاءاللہ والضحا واللیل اذا سجا، چوتھا جمعہ انشاءاللہ سورہ لیلۃ القدر تے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے یار کوئی روزیاں دیاں گلاں جہڑیاں روز فیس بک تے یوٹیوب تے سننے ہاں، مولوی صاحب بھی وہی سانو سنان، اے موقع ہے کہ طبیعتاں وکھریاں وکھریاں ہوندیاں نے بندیاں دیاں۔ کئی کہندے نے کہ وہی نہ گلاں سنائی جاؤ، کئیاں دی طبیعت یہ ہوندی، کئیاں دے نہیں ماحول ہون اے وے، چونکہ موقع اے وے تے وہی گل سناؤ۔ تو اس واسطے ساڈے حوصلے ہوندے نے مولویاں دے، اللہ نے کلیجے ہی سانو ایتھے کھڑارن دی وجہ تو وڈے دیتے ہوندے نے۔ ایک بندے نال بی بی دا گزارا کرنا بڑا اوکھا ہوندی، جناب دی طبیعت نو سمجھنا تے 100 ساڈا ہوندا ہے۔ اے ایک نال بڑی اوکھی ہو کے گزارا کر دیے تے ساڈے سر دے سائیں 100 ہوندے نے۔ اس واسطے ساڈا گزارا کرنا ساریاں دی طبع دے مطابق۔ تو میں عرض کیتا کہ قرآن مجید فرقان حمید جیڑی ہے نا، اللہ دی کلام، اس دے اندر اللہ پاک نے جتھے جتھے نال روزیاں دا بھی تذکرہ ہوندا جاوے، رمضان دے اندر کرن والے کماں دا بھی تذکرہ ہوندا جاوے تے سورت دا مفہوم بھی بیان کیتا جاوے۔ یہ ساریاں باتاں سوچ کے میں عرض کیتا ہے اللہ اکبر۔ تو اے موضوع رکھے نے اللہ پاک منو کما حقہ بیان کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو ساریاں نو جو سنیے سنائیے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کلام الہی، اللہ پاک نے ایسی کتاب سانو عطا کیتی ہے کہ جندہ بندہ دن رات شکریہ ادا کرنا چاہے تو اس خالق دا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ یہ ایڈی وڈی اللہ نے کرم نوازی ہے قرآن والی ساڈے تے کیتی کہ رہنمائی واسطے، دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں واسطے ایسی کتاب عطا کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ چاہتا ہے میں اللہ دے نال ہم کلام ہواں، او اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے، انج سمجھے جی میں رب نال گلاں کر رہے ہیں۔ اللہ
قرآن مجید فرقان حمید یہ سورہ مبارکہ جس دے اندر اللہ پاک نے قسماں اٹھا اٹھا کے سورج دا تذکرہ کیتا ہے، چاند دا تذکرہ کیتا ہے، دن دا تذکرہ کیتا ہے، رات دا تذکرہ کیتا ہے، نیکی بدی دی جیڑی اللہ پاک نے اس بندے نو بصیرت دیتی ہے ان دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ مثلا فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم سورج دی اور اس دی روشنی دی، قسم چن دی اور اس دی روشنی دی، والنہار اذا جلاها، دن دیاں قسماں نے تے ان دی روشنی دی قسم، واللیل اذا یغشا، تے رات دی قسم جے جدو اندھیرا کر دیندی ہے روشنی نو ٹانپ لیندی ہے، والسماء وما بناها، رب دے اس آسمان دیاں قسماں اللہ پاک نے اٹھائیاں نے، آسمان دی قسم ہے، اندے بنان والے دی قسم ہے، برابر کرن والے دی قسم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، والارض وما طحاها، اللہ فرماندے نے لوگو غور کرو میں اب بنان دا تذکرہ کر رہا ہاں، والارض وما طحاها، زمین نو بنان والے دیاں قسماں، زمین نو برابر کرن والے دیاں قسماں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ونفس وما سواها، اس جان دیاں میں قسماں نے جیڑی جان نو اللہ پاک نے بڑے اچھے طریقے نل تیار کیتا ہوئے، بندے نو بنان دی قسم کہ انہوں کیسا بنایا ہے، جتھے جتھے جیڑی جیڑی شہر لگ دی سی نا اللہ پاک نے او اتھے لائی، اللہ اکبر، تو تاں فرمایا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، سورج دیاں قسماں چاند دیاں قسماں ان دے پیچھے آن والے، اللہ اکبر اللہ اکبر، روشنی دیاں قسماں نے، والنہار اذا جلاها، تے اللہ پاک فرماندے نے میں دن نو بھی بنایا تے رات نو بھی بنایا۔ مفسرین نے لکھیا وے اللہ پاک دی قدرت کاملہ دیکھو نا، اللہ نے جتھے اسمان دا تذکرہ کیتا ہے، زمین دا تذکرہ کیتا ہے، دن دا تذکرہ کیتا ہے تے رات دا تذکرہ کیتا وے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تاں فرمایا والسماء وما بناها والارض وما طحاها، زمین بھی میری بنانی ہے، بعد ترجمے آ رہے ہیں بھی ترجمہ کیتا وے کہ اندہ میں نے آسمان بنانا اللہ دے طاقتور ہون دی بہت بڑی گواہی ہے، بعد نے گواہی بھی کیتا ہے، کہندے نے قسم نہیں اللہ نے جڑا آسمان تے زمین نو بنایا وے، والارض وما طحاها ونفس وما سواها، جڑی جان بنائیے پھر انو برابر سونا تیار کیتا وے، اگے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ اندہ پتہ نہیں ترجمہ کیے نہیں تا تڑپ جاندے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ پاک فرماندے نے میں کیسا تہاڈا خالق اور مالک ہاں، او کیسا کاریگر ہے، اللہ فرماندے نے میں پیدا بھی کیتا ہے تانوں، پیدا کرن تو بعد جڑی تانوں بصیرت عطا کیتی ہے، انی عقل دے چھڈیے، اے رستہ غلط ہے تے اے صحیح ہے، دوواں دے اندر فرق تو کر لینا، جان بوجھ کے ہی کرنا جو کرنا، اللہ فَأَلْهَمَهَا فجورہا و تقواہا، پتہ ہے کہ نہیں ہر بندے نو کہ روزہ رکھیے
تے سواب ہوندا تے نہ رکھیے تے گناہ ہوندا ہے۔ اے گل ہے، یہ ہر بندے نو پتہ ہے، یہ ہر بندے نو پتہ ہے کہ دودھ جو پانی پائیے تے گناہ ہوندا ہے، لیکن پاندا ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ کیتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ او کائنات دے لوگو، تہاڈے خالق اور مالک نے تانوں پیدا کرن تو بعد تانوں ایسی بصیرت عطا کر دیتی ہے، زیادتی بھی کریں گا جان بوجھ کے کریں گا، گناہ کرنا میں جان بوجھ کے کرنا میں، روزہ چھڈنا ہی تے جان بوجھ کے چھڈنا ہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نشیاں تماشیاں تے لگنا ہی تے جان بوجھ کے لگنا ہی۔ تینوں پتہ ہے وے نشہ کرنا گناہ ہے، بلکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ جدو تسی نشہ کر پو نا، نماز دے نیڑے نہیں جانا، فائدہ کونی، میٹر دا بند ہونا ہے، انج پڑھی تے پاویں نہ پڑھی۔ اللہ اکبر۔ تے جے بندہ انی کو فہیم ٹانگ کے صبح شام افطاری نال بھی رکھے تو آکے نمازاں بھی قبول ہو گیا نے، روزے بھی قبول ہو گئے نے، خوشی نال چھالا ماردا پھرے۔ کچھ ہوندی اونج فہیم نال سپیڈ ودی ہوندی، کچھ انہوں خوشی بڑی ہوندی بیچارے دی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں ایڈیاں تواڈے تے مہربانیاں کیتیاں نے، تانوں اے فرق کر دین والا علم تواڈے اندر ذہن عطا کر دیتا وے، بصیرت عطا کر دیتی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاہا۔ اللہ فرماندے نے کامیاب بندے ہونے من زکاہا، جڑے اپنے نفس دا تزکیہ کر لیندے نے، جڑے اپنی اصلاح کر لیندے نے۔ آؤ میں روزیاں نے سورت نو لگا جے ملان، دھیان کریا جے۔ اللہ فرماندے نے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ پیڑا بندہ گندا بندہ تو ہوئیے جن نے اپنی زندگی نو اس موقع نو مٹی دے اندر ہی رول چھڑیا وے، او تباہ ہو گیا برباد ہو گیا۔ جن نے رمضان المبارک دا مہینہ آیا برکتاں والا ہتھوں ضائع کر کے رکھ چھڑیا۔ من زکاہا، اپنے نفس دا تزکیہ نہیں کیتا، اپنے آپ دا محاسبہ نہیں کیتا۔ کیویں محاسبہ کرنا میں آؤ میں قرآن دا تانوں ایک سلوب عرض کر دے ماں۔ اللہ فرماندے نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ پاک نے اسے بات دا حکم فرمایا ہے، سونیا تزکیہ تا تسی لوکاں دا کرن آئے ہو، کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا وے اللہ اکبر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے محبوب پیغمبر تزکیہ تا لوگاں نے تواڈے کولو قرانا میں تواڈے تابعداریاں کرنیاں نے، تسی تزکیہ کرن واسطے آئے ہو تے کائنات دے انہاں لوگاں نو بھی اعلان کر دے وہ جڑا تزکیہ قرآن آئے کران آئے نے۔ انہاں نبی دا فرق ہے، امتی دا تزکیہ نبی دی سنت تے عمل پیرا ہو کے ہوندا وے، نبی پاک دی تابعداری دی اندر تزکیہ ہوندا وے، نبی تزکیہ کردا وے، امتی تزکیہ کراندا وے، نبی اللہ دا پیغام پہنچاندا وے، نبی پاک دا امتی تابعداریاں کر کے اپنے نفس دا تزکیہ کردا وے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، اپنے اندر تقوی پیدا کر لے، اپنا تزکیہ کر لے، اپنی تطہیر کر لے۔ تے قرآن کہندا وے، رمضان کی کہندا
کہندا وے رمضان دے روزے کی کہندے نے وہ بھی یہ ہوئی گل کہندے نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے اور روزے رکھ کے بھی تواڈے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، تواڈا تزکیہ ہونا چاہیے وے، تواڈی تطہیر ہونی چاہیے۔ تے ایتھے بھی فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، برباد ہو گیا جن نے اپنی زندگی دے اس حسین موقع مٹی دے اندر خاک کر دیتے، اپنی زندگی نو خراب کر لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے نال ہی اللہ پاک نے اللہ اکبر یا حی یا قیوم قوم سمود دا تذکرہ کر کے پوری کائنات دے لوگاں نو اعلان کیتا وے او لوگو سن لو اذ انبعث اشقاہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا کذب ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا۔ اور لوگوں قوم سمود دا تذکرہ تواڈے نال کرن دا مقصد کی ہے؟ فرمایا او برباد ہوئے سن، ناکام ہوئے سن اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کر کے۔ تسی کتے نافرمانی کر کے انہاں دی طرح نیست و نبود نہ ہو جایا جے۔ اللہ پاک نے مکے والے نو کہا بعد آؤ، اے قرآن نازل ہویا نا مکی دور جدو نبی پاک دی مخالفت عروج تے سی تے بندے بھی چھری تھلے ساہ نہیں سن لیندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نالا دعوت کرن دے اندر ود سو ود اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی، فرمایا میرے محبوب پیغمبر کذب ثمود بطغواہا، انہوں نے کہو تسی تا سرکشی کونی، وہ تا بڑے بڑے سرکش سن، پہاڑاں دے اندر اپنے محل بنا لے سن انہاں، تسی کی کلے بنانے نے۔ اذ انبعث کذب ثمود بطغواہا، ایڈے ودے ہوئے سن انج کر کے پہاڑاں نو تراش کے انہاں دے اندر کوٹھیاں بنگلے بنائے ہوئے سن انہاں۔ اذ انبعث اشقاہا، تے انہاں دے اندر ایک ساریاں تو وڈا بدماش سی جیڑا اللہ اکبر جن نے اللہ دے نبی دی اونٹنی دیاں کھچاں وڈ چھڈیاں۔ اے قرآن دے اندر باقاعدہ کھچاں فَعَقَرُوهَا اِذِ انبعث اشقاہا۔ اللہ اکبر، انہاں دے اندروں ایک بڑا وڈا سرکش سی۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تک جنیاں قوماں آئیاں نے، میرے تو پہلا جنے لوگ آئے نے، انہاں دے اندروں سب تو وڈا بدبخت کوئی جمعہ ہے تے او بندہ جمعہ ہے جن نے اللہ دے نبی دی اونٹنی مار چھڑی سی۔ اِذ انبعث اشقاہا، وہ اے بندہ وے کہ انہوں نے کہا اٹھنی دی ہوں تو سمجھ نہیں لگنی گل تھوڑی سمجھا دیا۔ قوم سمود نے آکھیا اسی تو نبی مان لینے ہاں ٹھیک ہے لیکن کوئی سانو کام وکھاؤ۔ اے قوم دی اے بڑی فطرت ہے، بڑے متاثر ہوتے ہیں لوگ، ایتھے بھی کوئی چھو منتر کرنا نہ ہوئے نا تو پھر نال ہی سے دے آنے ہے اندے کول کچھ ایک اندے کول جنم لینی ہے۔ اللہ اکبر، اندے کول کچھ ہے، انہاں دا ذہن بنیا سی چھو منتر والیاں دا، وہ آندے سن تسی بھی سانو کچھ کر کے وکھاؤ۔ ایویں ایک بندے دے منہ نہیں نکل کی جویں انج کیڑا ہو جانا ہے، نہ ہونی جی گل۔ آندا اللہ تسی ایڈے اللہ دے سچے نبی ہو تے اس پہاڑ دے وچوں اونٹنی کٹ دیو۔ وہی اونٹ پہ چڑھتے سن، اندے ذہن چ اونٹ آئے تو اونٹ ہی منہوں نکل گیا، آکھیا اس پہاڑ چ اونٹنی کٹ کے وکھاؤ۔ لے واہ واہ، اللہ سنیا تو اپنے نبیاں دیاں کنڈ نہیں لگن دیندا۔ اللہ انہوں نے زمین تے گل کی تھی،
اللہ پاک نے دیکھیا، میرے محبوب پیغمبر نے بھی، اللہ اکبر، صالح علیہ الصلوۃ والسلام نبی نے، اللہ فرماندے نے میرے نبی صالح نبی پریشان نہ ہویا جے، میرے ہوندیاں تہاڈی کنڈ نہیں ہلا سکدے۔ اللہ آکھیا لو کن فیکون، آن لگی جے اٹھنے، انہاں دے ویندیاں ویندیاں پہاڑ دے اندروں اٹھنی نکل آئی۔ اللہ فرماندے نے بڑے شہر بندے نے نا، لیکن میں انہاں نوں ہن اسے گل وچ ہی مار تھاں چھڈنا وے، اے اونٹنی انہاں دا سبب بن جائے گی۔ او کیویں بنی؟ او اونٹنی جس وقت آئی نا، او اتنا پیندی سی، اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے، اللہ دے نبی صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میاں مینوں رب نے حکم فرمایا وے جس دن اونٹنی پانی پیوے تسی اپنے ڈنگراں نوں پانی تو چھٹی کرانی ہے، کوئی نہ پانی پیاوے۔ جدن یہ پٹھے کھاوے کلی کھاوے گی، جو جتھے جتھے پٹھا نظر آتا ہے۔ قوم دوجے پاسے پہلے تو اونٹنی مانگ دے رہے، پھر اونٹنی آئی تے اونٹنی تو دکھی ہو گیا، یہ کی بنیا؟ وہ آکھن بھی اسی مال نو پانی پیانا ہوندا ہے تے اونٹنی آ کے تے سارے دا پانی پی جاندی ہے۔ اللہ نے کی کیا؟ اللہ نے اپنے نبی نو کہ انہاں نو کہہ دے بھلا کتے مغالطے چ مارے جان۔ اے قرآن دے الفاظ نے، سنو، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، سقیاہا دا معنی فرمایا اے اللہ دی اونٹنی جے انہاں نو کہہ دے وہ تہاڈی نہیں میری اونٹنی جے۔ اللہ ہذہ ناقۃ اللہ، اللہ اکبر۔ آکھیا خبردار اندے پانی جدھر نے پینا میں کوئی ہور نہ پلاوے، پہلے اینو رج لین دیا جے پھر ہور بندہ پانی پلاوے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اینو پانی اینا پلانا میں کہ رج کے پی لوے۔ تو میرا عرض کرن دا مقصد وے قوم اینی تنگ آ گئی، پھر اونٹنی دے ویر پہ گیا، آندے اونٹنی مار دئیے۔ تے ایک بے ایمان نے اگاں ود کے کام کیتا، ان دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر کر چھڑیا وے۔ ازمباسا شقاہا، ایک جڑا وڈا اپنے آپ نو فرعون سمجھدا سی، انہیں منڈے بندے نال لے گئے، اللہ دے نبی دی اونٹنی دیاں لتاں وڈ چھڑیاں۔ اللہ جدوں لتاں وڈیاں اللہ نے منع کیتا سی مڑے کوئی نہ، اللہ نے کہا سی خبردار اندہ احترام کرنا جے، اندی تعظیم کرنی جے، اندی تعظیم کرو گے تے پھر تواڈے دل وچ تقوی آوے گا، تواڈا تزکیہ ہو جائے گا۔ نبی دی تابعداری کرو تے نبی دا احترام کرو، خالی تابعداری نہیں تعظیم بھی کرو، بلکہ نبی دی نہیں نبی دی اونٹنی دی۔ واہ، اینا مانا تقوی ہے۔ روزے بھی تقوی ہی پیدا کر دے نا بندے دے اندر، جڑا قرآن نے کیا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے تواڈے اندر تقوی رمضان دے روزے نال آنا چاہیے، طہارت آنی چاہیے، تزکیہ نفس ہونا چاہیے۔ قرآن بھی کہندا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ایتھے بھی اللہ پاک نے فرمایا اللہ اکبر، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا،
او لوگو اے اللہ دی اونٹنی جے نو وعدہ گھاٹا نہ کر بیا جے وگرنہ مارے جاؤ گے میں تانوں اعلان کر کے اللہ دا نبی یہ گل کر رہا ہاں لیکن انہیں ودے ہوئے منڈے سن انہیں ودے ہوئے سن اللہ دے نبی دے اونٹنی دے نال زیادتی اینی کی دیئے اللہ نے کیا سی اندی تعظیم کرنی ہے اندی تعظیم اے جدنے پانی پیوے اور تسی اپنے ڈنگراں نوں پانی نہ پلایا کرو اندہ احترام کریا کرو لیکن انہاں احترام دی بجائے اللہ دے نبی دی اونٹنی دیاں کھچاں وڈ دتیاں تے رب دا قرآن کہندا وے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا اللہ فرماندے نے میں بھی پھر انہاں دے دما دامی کر چھڑیا انہاں تے پے در پے عذاب نازل کر دیتے انہاں تے ایڈا عذاب مسلط کیتا انہاں نو صفحہ ہستی تو نیست تو نبود کر چے رکھ چڑیا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا اللہ اکبر فرمایا انہاں دا نام و نشان مک گیا اے قرآن تا نازل کیتا ہے اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ تے اس امت دے حصے آیا وے تے انہاں دی گل کیوں سنائیے اس واسطے سنائیے جڑے بہتے ودے ہون انہاں نال میں انج بھی کر دیندا جے ایویں بہتے ودن دی کوشش نہ کرے آجے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم انہاں دے گناہاں دی وجہ تو انہاں دیاں نافرمانیاں دی وجہ تو میں انہاں دے ایسا عذاب نازل کیتا انہاں دا نام و نشان مکا دے جو صاحب پھر پچھو افسران دا حکم سیدھا تے پھر بڑے مسئلے مسائل اللہ فرماندے نے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا اور مینوں ڈر کوئی کہ میں انہاں دے نال اے کیتا میرا کی بگاڑ لین گے بلا آکھن مینوں انہاں دا ڈر ہوے کہ بڑے بدماش نے تے رب دا کچھ بگاڑ لین دے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا مینوں انہاں دا ڈر کھو بھی میں کیتا ہے میں انہاں دا نام و نشان مٹایا وے اس واسطے مٹایا ہے انہاں میرے نبیاں دی نافرمانی کیتی ہے نبیاں دی اونٹنی دی تعظیم نہیں کیتی جے تعظیم کر لیندے نبیاں دی تابعداری کر دے تے پھر انہاں دے اندر تقوی آ جانا سی پھر انہاں دے اندر طہارت آ جانی سی مثلا روزے دے نال بھی تقوی نماز دے نال بھی تقوی قرآن دے نال بھی تقوی تے تقوی پیدا کرنے واسطے اللہ نے رمضان المبارک دا مہینہ سانو نصیب فرمایا ہے یہ اللہ نے کرم کیتا ہے تائیں دسی کہنے ہاں کہ اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا اے اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا اے ساڈے پچھلے گناہاں نوں مٹانے آ گیا اے ہن تے ساریاں مسجداں بھرپور ہویاں نے ان ماضیاں دے نال نور و نور ہویاں نے اوے ہر کوئی اللہ سچے تائیں جے منانے آ گیا اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا اوے انہاں پاپیاں تے رب نو پیار آ گیا انہاں پاپیاں دا رب نو خیال آ گیا اللہ کرم کیتا پھر رمضان آ گیا آیا جے رمضان جس دے اندر تقوی پیدا کر لو اے اللہ نے ایام معدودات چند دن گنتی دے اللہ پاک نے تینوں مینوں بھیجے نے اللہ اکبر اے بڑی جلدی نال مک جانے اس موقع نو غنیمت سمجھ اللہ دی قسم جنہاں نے موقع نو غنیمت سمجھے آوے جاؤ جا کے عبداللہ بن مبارک بعد کہندے نے تابعی
بعد کہندے نے تبا تابی ہے۔ ایک بہت بڑے اہل علم نے اپنی کتاب دے اندر تذکرہ کیتا ہے عبداللہ بن مبارک دی ملاقات ایک بی بی نال ہوئی ہے جنوں یہ فکراں لگیاں سی میرے اندر تقوی پیدا ہو جاوے، میرے اندر طہارت پیدا ہو جاوے، میرے اللہ گناہ معاف کر دے وے۔ پھر وہ کیویں دے بندے ہوندے نے، وہ کیویں دیاں بیبیاں ہوندیاں نے، میں تینوں عرض کر دے ماں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں دیکھیا کہ اماں جی ایک سفر دے اندر مکے و مدینے والے سفر دے اندر مینوں رستے وچ نظر آئیاں نے تے میں سمجھ گیا کہ اماں جی چپ کر کے بیٹھیاں ہوئیاں نے تے لگدا مینوں انج سی کہ جویں اماں جی کوئی رستہ بھول گئے نے۔ تے میں ماں جی نو پوچھیا ماں جی کتھوں آئے ہو تے کتھے جانا جے؟ اماں جی کہندیاں نے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جیڑے راہ بھول جان راہوں کرا پہ جان اللہ ہو گم ہو جاندے نے۔ تے میں سمجھ گیا اماں جی رستہ بھول گئے نے۔ میں کہیا ماں جی جانا کتھے جے؟ تے اماں جی کہندیاں نے سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں سمجھ گیا اماں جی اے مکے و مدینے دا سفر کرنا چاہندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے تے مکے دا سفر کرنا چاہندے نے یا مسجد حرام تو مسجد اقصی جانا چاہندے نے۔ میں سمجھ گیا، میں کیا ماں جی جناب دا نام نامی اس میں گرامی کی ہے تے اماں جی فرما دیاں نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اللہ اکبر۔ آندے نے میں سمجھ گیا اماں جی دا نام مریم ہے۔ میں کہا ماں جی ایڈا لمحہ سفر کرنا جے، میں تو انہوں کوئی سواری دا بندوبست کر دے ماں۔ تے اماں جی کی کہندیاں نے فرما دیاں نے واللہ یحب المحسنین۔ عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں سمجھ گیا اماں جی کہندے نے کہ نیکی کریں گا لیا دیں گا سواری تے رب کولو اجر والویں گا۔ اللہ نیک لوگاں نال پیار کردا وے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آندے نے میں سواری بھی اماں جی نو لیا کے دیتی ہے تے میں نالے اماں جی نو اس بات دا عرض کیتا ہے آؤ ماں جی تو انہوں سواری لیا دیتی ہے تو اٹھے کھان واسطے بھی کوئی بندوبست کر دے ماں۔ تے اماں جی کی فرماندیاں نے انی نظرت للرحمن صوما۔ میں سمجھ گیا اماں جی کہندی ہے میں روزے وچاں، میں روزہ رکھیا ہویا ہے انی نظرت للرحمن صوما۔ میں سمجھ گیا کہ اماں جی نے روزہ رکھیا ہے۔ میں کہ اماں جی تہاڈا کو بیٹا بھی ہے وے کہ کوئی نہیں ہے؟ تے اماں جی کی کہندیاں نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ آندے نے میں سمجھ گیا اماں جی فرماندے نے میرے دو بیٹے نے، ایک دا نام اسحاق ہے دوسرے دا نام یعقوب ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ میں کہا ماں جی آؤ پھر تو انہوں سواری لیا دے دیئے، سواری تے سوار ہو جاؤ، میں تو انہوں منزل مقصود تک پہنچا دے مانگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے بی بی دی اماں
اما دی اگلی گل سنیا جے اما جی سواری تے سوار ہون لگیاں نے تے کی کہندیاں نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم آئے اپنیاں نظراں نوں نیویاں کر لے اج دی بی بی دی اینے سان کیتے ہوندے تے اونے سارے گھر دے موبائل نمبر دے چھڑنے سن انہاں کہا خبردار نظراں نیویاں کر نیکی کیتی تے اجر لینا ہی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم مومن بندیاں دیاں نشانیاں نے جدو غیر محرماں نو دیکھ دے نے اپنیاں نظراں نیویاں کر لیندے نے اللہ اکبر کہندے نے عبداللہ بن مبارک میں تا نیوی پا کے کھڑو گیا اللہ آندے نے جدو اما جی سوار ہویاں تے میں سواری ٹوری ہے تے اما جی پڑھ دیا نے سبحان الذی سخر لنا ھذا سفر دی دعا ماں جی نے پڑھی تو قصہ مختصر عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں ہور بھی باتاں ماں نال کیتیاں جیڑی گل کردا ساں اما جی اگوں قرآن پڑھ کے جواب دیندے سن آپ پر اللہ ہر وقت اسی قرآن پڑھیے اے نہیں کہ فلانا سانو پڑھ دے وے نا 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 آپ اپنا اپنا پڑھیے آپ کرنا نہیں کیتا کتایا لب دے آئی مر چلے اپنا اپنا کنا پڑھنے بے ذرا اپنے آپ تے غور کریے اسی مہینے دے اندر کنے قرآن پڑھے نے کنی تلاوت کیتی ہے کنا خیرات صدقہ خیرات کیتا وے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور لوگو یو مہینہ تو انو اللہ پاک نے عطا کیتا ہے اس مہینے دے اندر انج کرو 1 لاکھ اللہ دی راج دیو گے تے غیر رمضان دے 70 لاکھ دا ثواب ملے گا اللہ اکبر 1 لاکھ نال 70 لاکھ نبی پاک دا فرمان ہے 1 لاکھ اللہ دی راہ وچ دیو گے اعلانیہ دین دا بھی فرمایا سروں قرآن نے کہا وعلانیتاً تسی دیو گے تو انو کوئی ہور بھی دے گا تے اے بھی فرمایا وے سجے ہتھ نال دے تے کھبے نو پتہ نہ لگن دے جدو تو گناہ کرنا میں ساریاں کو چھپا کے کرنا ہے اپنے آپ نو گناہ بڑے لکو کے کرنا ہے تے نیکی کیوں اعلان کر کے فرمایا گناہ جی میں لکو کے کرنا میں انج کدے خرچ میرے رستے وچ کلے تینوں پتا ہووے کوئی انج دا کم کر میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ میں تو سوچنا ہوں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما جی ایسا صدیقہ فرماندیاں نے کہ تیز ہندیری دی طرح اس مہینے چ اللہ دی راہ خرچ کر دے اے نہیں حضور کو مال آیا نہیں سی اسی تو عام نبی پاک نو غریب ہی پیش کیتا ہے نا لکھاں کروڑاں ارباں آندے سن لیکن تیرے میرے محبوب پیغمبر شام نو سارا ونڈ کے سوندے سن 1 دن بھی نہیں سن رکھتے اے وجہ سی تے صحابہ میں کہنا کہ بڑے نیک سن تہجد بھی پڑھتے سن جہاد بھی کرتے سن حج روزہ بھی تو میں سوچ رہا سا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق آندا ہے انہوں اللہ پاک نے 8-9 مرتبہ دنیا تے جنت دی بشارت دیتی میں سوچ رہا سا تہجد پڑھن دی وجہ تو روندے بڑے سن قبرستان جا کے اس وجہ تو یا قرآن بڑا پڑھتے سن اللہ دے فرشتے آن کے سنتے سن اس وجہ تو نبی دے دورے دماد سن اس وجہ تو فرمایا نہیں 8-9 مرتبہ اللہ نے دنیا تے جنت دا اعلان کیتا وے تے اللہ دی راہ دے اندر پیسہ خرچ کرن نال دیتا وے اللہ
پیسہ ایک ایسی چیز ہے، ایویں نہیں کہ سیانے کی دی چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اللہ بھی بندے دی دکھ دی رکھ دے، انہیں بھی جنت دینی ہے، کوئی ایویں کہ ایویں گل ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی نو 9 مرتبہ یا 8 مرتبہ یا 10 مرتبہ جنت کی بشارت دیتی، ادو ہی دیتی جدو پیسے خرچ کیتے۔ واہ یا اللہ سانو بھی اپنی راہ دے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ صرف ایویں ساڈا اعتبار کو نہیں، سانو یقین نہیں دا، اعتبار نہیں دا، بندے نہیں کہ وہ بس ایڈے امیر ہو گے تو کریں گے، اسی کیوں نہیں کریں گے؟ وہ اللہ دے بندے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح تو شام تک سارے گھر چ 10 روپیے بھی نہیں سن رہن دے۔ ساڈی یہ حالت ہے غریب تو غریب دی بھی، تے پھر اس واسطے ساڈا اعتبار اٹھ گیا، یقین نہیں دا، کہنے ہیں نا اللہ دے دے گا۔ وہ جی مولوی صاحب نے کہا بسم اللہ پڑھ کے دریا لنگ جی دے، انہوں دا یقین سی وہ لنگ ہے، مولوی صاحب دا یقین کچا سی، انہیں کہا احتیاطی طور تے ویسے تسی میرے گٹے نو رسا پا لیا جے، انج ویسے بندہ لنگ جاندا ہے۔ تے مولوی انہوں دا اپنا یقین کٹیا پیا سی، وچوں کام خراب ہویا پیا سی۔ اس واسطے ساڈی ساری قوم دی یہ حالت بنی پئی ہے، وگرنہ اللہ دی قسمیں اللہ دی راہ دے اندر دئیے مہینہ آ گیا وے، اللہ اپنیاں رحمتاں تے برکتاں دے پھاٹک کھول دے ساڈے تے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس واسطے نبی پاک دے صحابہ اس مہینے دے اندر اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کر دے، نبی مکرم خرچ کر دے، اس واسطے کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ اپنے نفس دا تزکیہ کر دے، قرآن دیاں تلاوتاں کر دے، قرآن دیاں تلاوتاں کر دے۔ اللہ اکبر۔ آپ قرآن دی تلاوت کرنا امیر بندیاں طرح اے نہیں سانو پڑھیا پڑھایا کہ مولوی دے ختم تے ویکھیا جی کہ نواں کام تسی تے سنیا ہونا ہے کہ اینے پھوپھی لے کے آئیے قرآن، اینے ماسی لے کے آئیے، اینے انہاں دے بھرا نے قرآن پڑھے نے۔ اے سب تو وڈا جھوٹ جے، ایڈا وڈا جھوٹ ہے جڈا پیڑ نو کوئی آکھے اونٹ ہے۔ انجے لے کے آن نال کم بندے ہوندے تے بڑیاں دے بن جانے سن۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے آپ کچھ کرنا ہے، آپ عادت بن گئی ہے بگانے کندھے تے رکھ کے چلان دی۔ اللہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا کذب الثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوا فعقروہا فدمدم علیہم ربهم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ اللہ فرماندے نے وہ کامیاب نے جڑے اپنے نفس دا تزکیہ کردے نے، تقوی پیدا کردے نے۔ تے تقوی کیویں پیدا ہوندا وے؟ آؤ 17ویں پارے دی آخری آیت سنا کے میں بات نو ختم کراں۔ اللہ اکبر۔ کہ روزیاں دے اندر تقوی دا پورا مہینہ تذکرہ ہوندا رہندا وے، تے متقی بنن دیاں گلاں ہوندیاں رہندیاں نے۔ متقی بندہ کیویں دا ہوندا وے؟ تقوی کیندا نام ہے؟ آؤ قرآن کولوں پوچھ لینے آ۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تقوی بڑی چنگی شے جے۔ اللہ بھی کہندے واللہ یحب المتقین، میں بھی متقی بندیاں نال پیار کرنا وا۔ اللہ پاک کہندے نے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، تے جنت کہندی ہے میں متقیاں تقوی والیاں نو لبدی پھرنی۔ اللہ
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ تے تقوی والے دے متعلق فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ رب نو بھی چنگا بندہ ہو لگدا ہے جدے اندر تقوی پیدا ہو جاندا وے۔ روزے رکھ کے تقوی پیدا کریے، قرآن پڑھ کے تقوی پیدا ہو جاندا ہے، اللہ دی راہ دے اندر خرچ کریے، ساڑھے اندر تقوی پیدا ہو جاوے۔ تے 17ویں پارے دی آیا مبارکہ وَمَن يُعَظِّم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ فرماندے نے آؤ میں دسنا وا متقی کون ہے۔ وَمَن يُعَظِّم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، جیڑا میریاں نشانیاں دی عزت تعظیم کردا وے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سمجھ لو دے دل وچ تقوی وے۔ سب تو ان الصفا والمروہ اللہ دی نشانی، ان الصفا والمروہ اللہ دیاں نشانیاں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ پاگاں والے بندے نے جڑے اس وقت صفا مروہ تے چل صحیح کر رہے ہیں، اللہ سانو بھی سارے نو چکر لا دے۔ ہائے ہائے، اے اللہ پاک دی بڑی مہربانی ہوندی ہے۔ ساڈا برخوردار ہے وڈے تو چھوٹا، وہ مینوں اللہ جاندا ہے، ممبر رسول تک کوئی پتہ آتا نہیں، وہ بیلیاں بیلیاں پروگرام بنایا تو ٹر گیا۔ وہ میں ان دی والدہ نال پہ آکھاں ویکھو یہ ایڈا کوئی چنگا تو نہیں ہے تے جی اللہ بلاندا ہے تے پھر اینوں وچوں کڈ کے درمیان چوں لے گیا، اسی ایتھے ہاں تے اللہ نے اینوں بلا لیا، پھر اللہ راضی ہے تے پھر اللہ نے بلا لیا تے پھر سانوں بھی راضی رہنا چاہیے۔ اللہ اس واسطے وہ خوش نصیب نے تے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ میریاں نشانیاں جے، والدین میری نشانی جے، بزرگ میری نشانی جے، علماء فقہا میری نشانی جے، انہاں دی تعظیم کرو گے فإنہا من تقوی القلوب۔ قرآن نے کہا جے تعظیم بڑی ضروری شے ہے نکی شے ہے، عبادت وڈی شے، تعظیم چھوٹی شے، لیکن کئی دفعہ چھوٹی وڈی والا بھی کام خراب کر دیندی۔ ایک بندے نے پاسپورٹ بنانا ہوئے تے صبح تو لے کے اتنے جا کے سرگی والے جا کے باری کھڑو جائے تو وہ باری کھولے تو وہ آخے پاسپورٹ بنانا ہے تو آدھا سراج کی گل لے آدھا آدھا نہیں وہ گھر چل رہا، آدھا پھر پراں وہ چھوٹا، آدھا انہیں کہا میں تو سمجھا وہ چھوٹا ہے تو یہ وڈا وے، آخیا نہیں کئی دفعہ چھوٹا ہوئے تے وڈے دا بھی کام بنتا ہے۔ اس واسطے تعظیم چھوٹا کام ہے، عبادت وڈا کام ہے، عبادت اللہ دی کرنی ہے، تعظیم اللہ والیاں دی کرنی ہے۔ اے نہیں کہ تعظیم والا ورقہ ہی پاڑ چھڑنا، وہ کیڑا ہوندا ہے جویں نلائق بال نہیں کتاب دے اگلے 2 ورقے بھی پاڑ دیتے پچھلے بھی پاڑ دیتے، وہ انج ہوندا ہے انہاں واسطے کہ ساڈی کتاب 'چ ورقے ہے ہی نہیں سن۔ کئی تعظیم والے انج ورقے پاڑے نو آندے نے اسی سبق پڑھیا ہی نہیں دا، سانو ایندا پتہ ہی نہیں دا، یہ بھی کوئی سبق ہے؟ ہاں ہاں 17ویں پارے جو پڑھ لو یہ سبق ہے۔ وَمَن يُعَظِّم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جڑے اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کردے نے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، انہاں دے دلاں وچ تقوی اللہ عطا کر دیندا، وہ متقی بن جاندے نے۔ اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر رمضان دے اندر محنت کر کے اللہ پاک تقوی حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔